الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العالمین کے فضل اور کرم سے آج کے جمعۃ المبارک کی نشست میں قرآن حکیم کی جو آیت شریفہ میں نے آپ کے لیے تلاوت کی ہے، اس پر گفتگو کا ایک حصہ گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم سیکھ چکے ہیں اور سماعت کر چکے ہیں۔ آج ویسے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی نسبتوں سے بھرا ہوا خوبصورت دن ہے۔ دوسری عظمت اس میں جمعۃ المبارک کے حوالے سے شامل حال ہو گئی، اور تیسرا اللہ کا کرم یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اسباق تسلسل کے ساتھ بڑھتے بڑھتے ایسی آیت پر آپ پہنچے ہوئے ہیں کہ جو آیت اپنے مقام پر خود رسول پاک علیہ السلام کی عظمتوں سے اور آپ کی نسبتوں سے اپنے دامن کو بھرے ہوئے ہے۔ تو آیت کو ذرا ذہن سے قریب کرنے کے لیے میں 2-4 جملے گزشتہ نشست کے حوالے سے کہنا چاہوں گا، تاکہ اپنا تسلسل قائم رکھنے کے بعد ہم اپنی اگلی علمی منزل کی طرف رواں دواں ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آپ کا رب اے پیارے حبیب خوب جاننے والا ہے انہیں جو آسمانوں میں رہتے ہیں اور انہیں جو زمین میں رہتے ہیں۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور ہم نے فضیلت عطا فرمائی بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، اور ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی۔ صدق اللہ العظیم۔ تو میں نے آیت کے 3 بڑے حصے کیے تھے۔ آیت کا پہلا حصہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے زمین والوں کو آسمان والوں کو۔ دوسرا بڑا حصہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے بعض نبیوں کو دوسرے بعض نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور تیسرا بڑا حصہ یہ عنوان لیے ہوئے تھا کہ ہم نے حضرت داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ سننے میں تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ ان تینوں حصوں میں سے جو درمیان والا حصہ ہے ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی، اس حصے کا تعلق یقیناً بنتا ہے رسول پاک علیہ السلام کی عظمتوں کے ساتھ۔ پہلا حصہ اور تیسرا حصہ، اس میں بظاہر کوئی عنوان ایسا ترجمہ سننے کے بعد محسوس نہیں ہوتا کہ ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کی عظمتوں کو بیان کیا ہے، لیکن ایسا ہو چکا ہے کہ گزشتہ نشست میں آپ سماعت کر چکے ہیں کہ پہلا حصہ بھی حضور کی عظمتوں پر مشتمل تھا اور ہے، دوسرا حصہ بھی رسول اللہ کی عظمتوں پر مشتمل تھا اور ہے، اور تیسرا حصہ بھی حضور کی عظمتوں پر مشتمل تھا اور ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس جملے کا معنی کیا ہے کہ آپ کا رب خوب جاننے والا ہے آسمان والوں کو زمین والوں کو۔ تو آپ نے سنا تھا کہ پہلی قومیں بڑی سخت مزاج ہوا کرتی تھیں، تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے شریعت بھی بڑی سخت اتاری۔ سخت مزاج ہم بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری شریعت سخت نہیں اتاری۔ ان کی شریعتوں کے بنانے میں، اتارنے میں ان کے مزاجوں کو ملحوظ کیا گیا۔ ہمارا دین ہمیں دینے میں ہمارے مزاج کے مطابق نہ دیا گیا، بلکہ رسول اللہ کی نسبتوں کے مطابق دیا گیا۔ اس پر بھی بہت ساری مثالیں بھی ہم نے سماعت کی تھی۔ دوسری بحث میں نے آپ کو یہ بھی بتا دی کہ رسول اللہ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے پہلی قوموں کے ہاں کام اور ورکنگ زیادہ ہوا کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ انہیں اجر کم دیا کرتا تھا۔ اس کی عادت کریمہ تھی۔ اس امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی عطاؤں کا انداز بدلا ہے۔ تو اے میری امت، تمہارے لیے یہ ہے کہ تم کام
محنت کم کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہیں اجر بہت زیادہ عطا فرماتا ہے۔ ان دو باتوں کی طرف اشارہ گزشتہ نشست میں ہم سماعت کر چکے کہ اللہ خوب جاننے والا ہے کن کے لیے قانون کس طرح کا اتارنا ہے اور کیوں اتارنا ہے، کس کی نسبت سے اتارنا ہے، کس کے مزاج کے حساب سے اتارنا ہے، اور کن لوگوں کو جزا دینی ہے تو کتنی دینی ہے تو کیوں دینی ہے، کس کے نام پر دینی ہے، کس کی نسبت سے دینی ہے۔ یہاں تک ہمارا گزشتہ سبق بنتا تھا، ضروری تھا تاکہ میں اپنی آج کی گفتگو کو آگے بڑھا سکوں۔ آج میں جملہ نمبر 2 پر آپ کی خدمت میں تفسیری پہلو بیان کرنا چاہوں گا۔ جملہ نمبر 2 سننے میں جتنا آسان لگتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد آپ محسوس کرنے لگ جاؤ گے کہ اتنا آسان تو نہیں ہے۔ چلے ہم دیکھتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں کہ یہ تو بہت آسان نہیں لگ رہا ہمیں۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو یہ تو بہت آسان سا جملہ لگ رہا ہے، کوئی بھی اس میں ڈیفیکلٹی محسوس نہیں ہو رہی، لیکن میں نے آپ سے کہہ دیا کہ یہ جملہ سیکھنا، یہ کچھ اس میں باریک ابحاث ایسی ہیں جو ہمیں یقیناً جاننی چاہیے۔ تو آئیں ذرا دیکھتے ہیں کہ اس جملے کے اندر ائمہ تفسیر نے کن 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 پہلوؤں سے بحث فرمائی ہے، اور ان پہلوؤں میں سے ہر پہلو آخر کار رسول اللہ کی دہلیز عظمت پر جا پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مسکرایا اس لیے کہ ترجمہ بڑا آسان لگ رہا ہے، اور جب ابحاث ہم شروع کریں گے تو آپ سوچنے لگ جاؤ گے کہ آپ کا دل آج اندر سے یوں چاہے گا کہ آپ اندر سے کہہ ہی دو، راضی تیری قبر پر ہزاروں رحمتیں نازل ہو جائیں۔ آپ کا دل اندر سے کہے گا کہ ہم کہہ ہی دیں، قرطبی اللہ تیرا اقبال لاکھوں درجے اور اونچا کر دے۔ کہ کیا کیا اللہ رب العالمین نے بندے پیدا فرمائے تھے قرآن فہمی کے لیے، آیات کو پکڑ کر کے تو نچوڑ دینا کہ اس میں یہ کچھ ہے، یہ لو۔ لگیا تو آپ محسوس بھی کرو گے کہ قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنا ثواب ہے، لیکن اگر آپ کہو کہ کافی ہو گیا ہے، کافی نہیں ہے، کافی نہیں ہے، بالکل کافی نہیں ہے۔ ثواب ضرور ہے، ترجمہ کچھ اور ہوتا ہے، پھر اس کے اندر اللہ رب العالمین نے جو راز سموئے ہوتے ہیں وہ عنوان ہی کوئی اور ہے۔ چلیں آئیں ہم سیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس طرح کا ایک جملہ آپ اگر 10 سال پیچھے چلے جائیں تو جب تیسرا سپارہ شروع ہوا تھا تو وہاں بھی اس سے ملتا جلتا جملہ آیا تھا، میں آپ کے لیے تلاوت کرتا ہوں۔ اس کو بھی چونکہ آج میری گفتگو کی ابحاث میں دخل ہے، میں آپ کے لیے تلاوت کرنا چاہوں گا۔ تلک الرسل، یہ سب رسول، فضلنا بعضهم على بعض، ہم نے ان سب رسولوں میں سے بعض رسولوں کو فضیلت دے دی ہے دوسرے بعض رسولوں پر۔ جملہ ملتا جلتا محسوس ہوا؟ یہاں خطاب تکلم کی طرف ہے، یعنی ہم نے ایسا کیا، جو 15ویں سپارے کی آیت ہے، ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اور تیسرے سپارے میں یوں نہیں تھا کہ ہم نے، ایسے نہیں، بلکہ ایسے فضلنا بعضهم، ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ سملیرٹی ہے ادھر بھی اور ادھر بھی، ہم نے بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ جملہ ایک ہی جیسا تیسرے سپارے میں اور 15ویں سپارے میں، لیکن جو ابحاث آج میں کروں گا مجھے خوب یاد ہے تیسرے سپارے کے اندر میں نے نہیں کی تھی۔ بحث نمبر 1 مختصر ہے، جلدی سمجھ آئے گی۔ جب قرآن حکیم یہ کہتے ہیں کہ فضلنا بعضهم على بعض، بعضوں کو دوسرے بعضوں پر فضیلت عطا فرمائی، تو یہ بعض کون سے نبی ہوتے ہیں؟ پہلی بحث یہ ہے، وہ کون سے نبی ہوتے ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہوتا ہے کہ یہ ہیں وہ جن کو ہم نے فضیلت دی، اور یہ ہیں وہ جن پر فضیلت دی۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ کون سے نبی ہوتے ہیں؟ اس بات کو قرآن حکیم نے خود بیان کیا۔ گنے چنے نبی ہیں جن کا ذکر قرآن حکیم نے کیا، جو مراد ہوتے ہیں ان میں سے ایک اسم گرامی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ یہ مراد ہوتے ہیں کہ جن کو فضیلت دی ہے۔
ایک اسم گرامی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہوتا ہے جن کو فضیلت دی ہے۔ ایک اسم گرامی حضرت یوسف علیہ السلام کا ہوتا ہے جن کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ایک اسم گرامی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہوتا ہے جن کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور جو ایک نام حضرت آدم علیہ السلام کا ہوتا ہے جن کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور جو باقی نبی ہوتے ہیں تو وہ ہوتے ہیں جن پر فضیلت عطا فرمائی ہوتی ہے۔ اس بیان کو آئیں ہم ذرا قرآن حکیم میں تلاوت کرتے ہیں۔ جو اسماء گرامی میں نے آپ کے لیے تلاوت کیے ہیں ان میں سے بعض کا بیان میرے سامنے پڑا ہوا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، یعنی پہلی بحث ہماری یہ کہ وہ کون سے نبی ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہوتا ہے ہم نے انہیں فضیلت دی ہے، اور وہ کون سے ہوتے ہیں جن کے متعلق یہ فرما رہا ہوتا ہے کہ ان پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ان میں ایک نام عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، ایک نام موسیٰ علیہ السلام کا ہے، ایک نام ابراہیم علیہ السلام کا ہے، ایک نام حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے۔ اور میں آپ کے سامنے تلاوت کرنا چاہوں گا، بعض میرے پاس یہاں موجود ہیں۔ منہم من کلم اللہ، کچھ وہ ہیں جن کے ساتھ اللہ نے کلام کیا۔ سبحان اللہ۔ تو سمجھ آگئی یہ کون ہے موسیٰ علیہ السلام؟ کچھ وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا۔ میں نے کہا متعین کیا کہ یہ ہیں جن کو فضیلت دی، اللہ تعالیٰ نے متعین کیا، یہاں نام نہ لیا، کہا جن سے کلام کیا۔ یہ بحث بعد میں کرتا ہوں میں۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بینات عطا فرمایا، یہاں نام لے لیا۔ کسی کی فضیلت کہہ کر متعین کیا، کسی کا نام لے کر متعین کیا۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے روح القدس کے ساتھ ان کی تائید فرمائی۔ یوسف علیہ السلام کا حسن تو آپ جانتے ہیں کہ مشہور ہے ہی ہے، وہ عورتیں کہہ بیٹھی یہ بندہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو کوئی آسمانی فرشتہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن حکیم نے ایک الگ مقام پر کہا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، وغیرہ وغیرہ۔ تو پہلے بحث مشکل نہیں تھی، آسان تھی کہ وہ کون سے نبی ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جا رہا ہوتا ہے کہ ان کو ہم نے فضیلت عطا فرمائی، اور وہ کون سے نبی ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جا رہا ہوتا ہے کہ ان پر فضیلت عطا فرمائی۔ ایک ایمان سے بھرا ہوا جملہ سن لینا، ہر نبی فضیلت والا ہی ہوتا ہے، اور اس پر اتفاق ہے، یہ نہیں کہ کوئی اختلافی بات کر رہا ہوں، یہ اتفاق، ایمان، ہر نبی فضیلت والا ہی ہوتا ہے۔ اس جملے کا مطلب کیا ہے پھر؟ ہر نبی فضیلت والا ہوتا ہے؟ کون سا نبی ہے جس کو فضیلت نہیں ملی، جس کو فضائل نہیں ملے، جسے فضل نہیں ملا؟ کون سا نبی ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ ہر نبی ایسا ہے جسے اللہ نے فضل دیا، جسے اللہ نے فضیلت دی، جسے اللہ نے کمال دیا، جسے اللہ نے مرتبہ دیا۔ رسول ہوتا ہی صاحب مرتبہ ہے، رسول تو ہوتا ہی صاحب کمال ہے، رسول قوم میں سے سب سے اونچا فرد ہوتا ہے، تو ہر نبی کی شان یہ تھی، صاحب فضیلت تھے۔ تو اللہ رب العالمین یہاں کون سی بحث ارشاد فرما رہا ہے؟ فضلنا بعضهم على بعض، ہم نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ یہ کون سی فضیلت کی بات ہو رہی ہے؟ مختصر کہنا چاہوں گا، انبیاء کے پہلی بحث تو یہ جانیے کہ انبیاء کے جو معجزات ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کچھ معجزات ایسے ہوتے ہیں کہ مذہب کی تبلیغ میں حالات کی کچھ ضرورت بن جاتی ہے مذہب کا فائدہ ہو جانے کے لیے، تو حالات کی اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تاکہ مذہب کا فائدہ ہو جائے، نبی کی تبلیغ میں فائدہ حاصل ہو جائے، تو اللہ ایک معجزہ عطا فرما دیتا ہے۔ حالات کی ضرورت ہوتی ہے، وقت کی ضرورت ہوتی ہے، حالات کا تقاضا بنا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں اب نبی یوں کر کے دکھائے گا تو ہی ان کے دل اندر سے مانیں گے کہ واقعی نبی ہے۔ حالات کا تقاضا کچھ ایسا بنا ہوا ہوتا ہے۔ اور کچھ معجزات ایسے ہوتے ہیں جو حالات کا تقاضا نہیں ہوتا، ضرورت نہیں ہوتی، وہ معجزہ نہ بھی بتلایا جاتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، اور اگر بتلا دیا گیا ہے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑا، مذہب کا کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہوا۔ کچھ معجزات ایسے ہوتے ہیں، میں دونوں کی مثال پیش کرتا ہوں۔ کچھ معجزات وہ جو حالات کا تقاضا اور ضرورت بن جاتے ہیں، اب کچھ کر کے دکھاؤ گے تو ہی لوگوں کا دل مانے گا کہ واقعی آپ نبی ہو، اللہ ایک ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ ابو جہل نے کیا کہہ دیا؟ اچھا بتاؤ میرے ہاتھ میں کیا ہے، بتاؤ گے تو مانوں گا،
میرے حضور نے پوچھا اچھا میں بتاؤں کہ یہ بتائیں؟ سبحان اللہ. حالات کا تقاضا بن گیا، ماحول کا تقاضا بن گیا. وہ حضور رحمت عالم تو سفر میں تھے، راستے میں، تو ایک بڈھا بابا راستے میں کھڑا ہو گیا. کہا سنا ہے کہ آپ محمد ہو؟ کہا سنا محمد ہوں. کہا سنا ہے کہ آپ نبی ہو؟ کہا نبی ہوں. کہا میں کیسے مانوں؟ سبحان اللہ. سبحان سوال کر لیا. سیوطی نے اس روایت کو نقل کیا. بتا رہا ہوں حالات کی ضرورت. میں کیسے مانوں؟ حضور نے فرمایا تو خود ہی بتا تو کیسے مانے. جیسے تو کہتا ہے ویسے تجھے کر کے دکھا دیتے ہیں تو تو مان جا. پھر اس نے کہا پھر میں ایسا کہتا ہوں کہ اس درخت کو بلائیں. فرمایا میں تو نہیں بلاتا. اللہ اکبر. کہا میں تو نہیں بلاتا، تو جا کر اس سے بس میرا پیغام دے دے. جا، میں کیوں بلاؤں؟ جا کر پیغام دے دے میرا. اس نے جا کر کہہ دیا دعاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا شجرہ، وہ درخت، وہ محمد تجھے بلا رہا ہے. اس بڈھے بابے کی آنکھیں حیرت کے مارے پھٹ گئیں کہ جب زمین چر رہی تھی اور وہ درخت چلتے چلتے سرکار دو عالم کے سامنے آ کھڑا ہوا. اس نے کہا میں مان گیا واقعہ اللہ کے رسول ہیں. تو حالات کا تقاضا، حالات کی ضرورت. تو کچھ معجزات ایسے ہوتے ہیں کہ حالات کا تقاضا ہوتا ہے، ڈیمانڈ ہوتی ہے، یہ دکھاؤ تاکہ اس کا دل مانے آپ اللہ کے نبی ہو. تو ایسے بہت سارے معجزات ہوتے ہیں ہر نبی کو، اور ایسے معجزات ہر نبی کو دیے گئے ہوتے ہیں، ہر نبی کو. اس لیے معجزہ کے بارے میں جدید لینگویج میں اگر جملہ سننا چاہو تو کہا جاتا ہے معجزہ یہ سپورٹ میٹیریل ہوتا ہے نبوت کے لیے. سپورٹ میٹیریل. کوئی نہیں مانتا تو کہا اچھا بتا پھر میں تجھے کیا کر کے دکھاؤں؟ تو وہ کہتا ہے اچھا یوں کر کے دکھا. تو کہا یہ لو یوں کر کے دکھا دیا. تو وہ کہتا ہے یار یہ تو ہو نہیں سکتا تھا، اگر ہو گیا ہے تو واقعی نبی ہے. معجزات کی ایک دوسری قسم ایسی ہوتی ہے کہ جو حالات کی ڈیمانڈ اور تقاضے اور ضرورت اور مجبوری کے مطابق نہیں ہوتے، بس وہ معجزات ذرا زیادہ بیان عظمت کے لیے ہوتے. حالات کا تقاضا نہیں ہوتا ہے، زیادہ بیان عظمت کے لیے ہوتے ہیں. اس کی مثال کہتا ہوں. رسول اللہ علیہ السلام کے بے شمار معجزات میں سے ایک کا نام لیتا ہوں، معراج. حالات کا کوئی تقاضا نہیں تھا. لوگ نہیں کہہ رہے تھے کہ آسمانوں پر جا کر دیکھا ہو، حتیٰ کہ یہ ایسا معجزہ تھا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں تھا، حضور نے کسی کو دکھایا بھی نہیں تھا، اور کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا تھا. یہ ساری باتیں ہیں اس میں. نہ کسی نے کہا تھا، نہ کسی نے تقاضا کیا تھا، نہ حالات کی مجبوری تھی، بلکہ دن کا ٹائم بھی نہیں تھا، رات کا ٹائم تھا، تھے بھی سرکار اکیلے، کسی نے دیکھا بھی نہیں تھا. کوئی دیکھتا تو کہتا واہ دیکھا بھی نہیں تھا. اور پھر ایسے ایسے معاملات اس میں ہوئے کہ جو انسانی سوچ سے ماورا تھے. تو سمجھ رہے کہ معجزہ معراج ایسا معجزہ تھا جو حالات کی ضرورت نہیں تھی کہ کوئی تقاضا کر رہا تھا تو دکھانا پڑ گیا، بلکہ یہ چیز تھی ہی ایسی کہ دکھائی جا سکتی بھی نہیں تھی. ارے بھائی اس لیے کہ دیکھتا تو وہ جو ساتھ جاتا، تو ساتھ جاتا کوئی کیسے؟ یہ مقام تھا ہی صرف محمد مصطفیٰ کا. یہ چیز تھی بھی ایسی کیونکہ دیکھنا چاہتا بھی تو نہیں دیکھ سکتا تھا. کوئی ساتھ جاتا تو دیکھتا نا. تو محسوس ہوا کہ معجزات کی دو قسمیں ہوئی. ایک وہ جو حالات کے تقاضے اور ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کمالات عطا فرما دیتا ہے، اور کچھ معجزات ایسے ہوتے ہیں جو حالات کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی، ضرورت نہیں ہوتی، تقاضا نہیں ہوتا، بس اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ نبیوں کی عظمت کو ذرا اور واضح کر دیا جائے، تو اس لیے بس وہ عطا ہو جاتے ہیں. جیسے کہ اچھا بعض اوقات تو ضرورت بھلے ضرورت محبت کوئی اتنی خاص بڑی بات تو نہیں تھی، کوئی نماز قضا ہو جانا کوئی اتنی خطرناک کہانی نہیں تھی، ہو جاتی ہے. حضور کی بھی نمازیں قضا ہوئی ہیں، بس پیار میں آگے رسول اللہ علیہ السلام جب جھولی میں سر تھا حضرت علی کے، پیار میں آگے وقت گزر گیا، انہوں نے تو بطور ادب نہ اٹھایا کہ نماز اب پڑھی جا سکتی ہے. صاحب علم تھے، نماز اب پڑھی جا سکتی ہے، لیکن یہ کرم وقت گزر گیا نماز کا. تو رسول اللہ علیہ السلام نے ادائے محبت کی تو جواب محبت دی ہے. حالانکہ حضرت علی کا تقاضا نہیں تھا کہ حضور میں جو ہوں نا اب قضا کیوں ہوئی ہے، تو میں قضا تو زندگی بھر نے کی، تو پھر یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. انہیں پتہ ہے کہ نماز کی قیمت رسول اللہ کی ایک ایک ادا پر کتنی کم ہے یا کتنی زیادہ. وہ سمجھتے تھے کہ نماز کی قیمت زیادہ ہے کہ حضور کی محبت کی قیمت زیادہ، سمجھتے تھے وہ. بس حضور انہوں نے بھی ادب سے، میرے مصطفیٰ نے بھی محبت سے کہا پھر چلو ٹھیک ہے ہم سورج کو پلٹا لیتے ہیں. کوئی اتنی ہیوی ڈیمانڈ نہیں تھی حضرت علی المرتضیٰ کی، ہیوی ڈیمانڈ نہیں تھی. جیسے پنجابی کا لفظ کہ ویر گئے ہوں کہ میں نے تو نہیں پڑھنی نماز جب تک ادا نہ ہو، کوئی ایسی بات نہیں تھی، کوئی ایسی بات نہیں تھی. لیکن رسول اللہ علیہ السلام نے بس محبت
ضرورت محبت. معجزہ دکھا دیا, سورہ پلٹا کے واپس لے آئے. ہم بحث کرنے یہ جا رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو یہ فرماتا ہے کہ ہم نے بعض نبیوں کو بعضوں پر فضیلت عطا فرمائی, یہ فضیلت کون سی ہوتی ہے؟ ہر نبی صاحب فضیلت ہوتا ہے, ہر رسول صاحب فضیلت ہوتا ہے. تو اس کو سمجھانے کے لیے میں نے پہلی بحث یہ کی کہ معجزات دو طرح کے ہوتے ہیں. کچھ بطور ضرورت اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے, کچھ بطور عزت افزائی کے عطا فرماتا ہے. تو وہ معجزات, وہ کرامات, وہ عزتیں, وہ عظمتیں جو بطور اعزاز کے اللہ عطا فرماتا ہے, جن کی وقت کی تقاضوں سے ضرورت نہیں ہوتی, ڈیمانڈ نہیں ہوتی, یہ وہ فضیلتیں مراد ہیں. سبحان اللہ. یہ وہ چیزیں مراد ہیں. جو ڈیمانڈ کے مطابق معجزہ ہوتا ہے وہ تو ہر نبی کو کوئی نہ کوئی عطا فرمایا ہوتا ہے. لیکن وہ معجزات, وہ عزتیں جو حالات کی ضرورت, ڈیمانڈ, طلب, تقاضا نہیں ہوتی, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہاں تک سپورٹ مٹیریل تھا وہ تو ہم نے سب کو عطا فرمایا, اور جہاں تک معاملہ کچھ خاص ہی عطاؤں کا ہے تو وہ بھی ہم نے بعض نبیوں کو دوسرے بعضوں کے بنسبت زیادہ عطا فرمایا. یہ ہوئی بحث نمبر 2. مجھے اپنی مسجد میں اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے, مشکل سے مشکل بحث کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا. اب ظاہر آپ بھی پرانے مسافر ہو گئے تو میں بھی پرانا آپ کا خادم ہو گیا. 2 بحثیں مکمل ہوئی. تیسری بحث یہ ہے, وہ مختصر ہے. تیسری بحث یہ ہے کہ اچھا جن نبیوں کا نام میں نے لیا کہ یہ نبی ہوتے ہیں تو ان کی یہ فلانی فضیلتیں مراد ہوتی ہیں, ان فضیلتوں کا نام کیا ہے؟ کون کون سی فضیلتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ خاص فضیلتیں ہیں؟ خود اللہ پاک نے ارشاد کیا منہم من کلم اللہ, کچھ نبی وہ ہیں جن کے ساتھ ہم نے کلام کیا. تو اللہ نے کلام کیا, نبی نے سنا, نبی کے سوا کوئی اور سن سکتا ہی نہیں تھا. اس بات کا تعلق صرف نبی کے ذات کے ساتھ تھا, کسی اور کو تو پتہ ہی نہیں تھا, صرف نبی نے کہنا تھا تو اس نے مان لینا تھا, بس اتنی سی بات تھی. اللہ کی آواز تو آتی نہیں ہے. یہ ایک ایسی عظمت ہے, یہ ایک ایسی فضیلت ہے جس کا تعلق لوگوں کے ساتھ نہیں تھا, کوئی حالات کا تقاضا نہیں تھا کہ موسیٰ سے اللہ کلام کرے تو ہی ہم نبی مانیں گے, کوئی ایسی بات نہیں تھی. یہ ایک اضافی فضیلت تھی, اور یہ ایک بیان عظمت اضافی تھا کہ دیکھو ہم رب ہو کر موسیٰ سے باتیں کر رہے ہیں. حالات کے تقاضے کے مطابق اس کی ضرورت کوئی لوگوں نے کہا ہو, کوئی ایسی بات نہیں تھی. تو ایک فضیلت کون سی ہوئی؟ کلام کرنا اللہ سے. نمبر 2 پر خود اللہ پاک نے ارشاد کیا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑے بینات عطا فرمائے تھے. ان میں کچھ معجزات کا اشارہ ہے. 6 سپارے کے اندر کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ تھے, یعنی بغیر باپ کے پیدا ہو گئے. تو بغیر باپ کے پیدا ہو جانا یہ کوئی حالات کی ضرورت نہیں تھی, کوئی تقاضا تھا کہ کوئی ایسا نبی آئے جس کا باپ نہ ہو, یا کوئی ایسی ضرورت نہیں تھی. بس اللہ رب العالمین نے ایک اضافی اپنی قدرت کا اظہار فرما دیا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے کہا ہم نے انہیں خلیل بنا لیا. خلیل بڑا مقام ہے. خلیل کا مقام بتاؤں آپ کو کیا ہے؟ قرآن پاک کے الفاظ میں الفاظ ایسے ہیں جو ہمارے اردو کے اندر وہ اتنے اچھے استعمال نہیں ہوتے ترجمہ کرتے ہوئے, لیکن ترجمہ بنتا بھی وہی ہے, اتفاق سے ترجمہ بنتا بھی وہی ہے. خلیل کا مقام بتاؤں اللہ کے دربار میں, خلیل کا مقام بتاؤں اللہ کے دربار میں. اللہ تعالیٰ نے خود ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ایسے ہمارے خلیل تھے. سادہ ترجمہ ہے دوست. سبحان اللہ. یہ سادہ میں نے کہا, حقیقی ترجمہ نہیں کہا. حقیقی ترجمہ خلیل خلت سے بنا, تو خلت ہوتی کیا شے ہے, یہ میں وہ نہیں کہا. خلیل دوست. تو کہا ابراہیم ہمارے دوست تھے, لیکن ایسے دوست جس کا مقام خلیل ہوتا ہے, ایسے دوست ہے. اللہ تعالیٰ یہ کس طرح کا مقام ہوتا ہے؟ کہا یہ ایسا مقام ہوتا ہے کہ خلیل ہم سے جھگڑ بھی پڑتے تھے. اللہ اکبر. یجادلونا فی قوم لوط. وہ جو پنجاب میں بولتے ہیں کہ جھگڑا وہیں تو ہوتا ہے جہاں محبت ہو, جہاں محبت نہ ہو وہاں جھگڑا کیسا بات ہو, تعلق ہی نہیں ہے. یجادلونا فی قوم لوط. رب کائنات نے کہا مقام خلیل یہ ہے, ہمارا بندہ ہو کر, ہمارا نبی ہو کر, ہمارا پیارا ہو کر, ہمارا دوست ہو کر ہم سے ہی جھگڑ رہا ہے. دیکھو اسے یجادلونا فی قوم لوط. رسول اللہ کو اللہ نے مقام خلیل سے اونچا ایک اور مقام تھا وہ دیا ہوا تھا, جس کو میں یوں کہوں گا جس میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی, جس میں جھگڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ مقام حبیب ہے. میں بتا دیتا ہوں ماجرا کیا ہے. فرشتے آئے تھے عذاب لے کر لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف, وہ جھگڑا سنا دیتا, قرآن پاک نے بیان کیا ہے. تو اللہ پاک نے کہا تھا کہ عذاب دینے جا رہے ہو نا انہیں, جاتے جاتے میرے دوست سے ہو جانا, ابراہیم سے.
خود بھیجا، جاتے جاتے ہو جانا ان سے. 13واں سپارہ. آئے تو پوچھا کدھر جا رہے ہو؟ کہا جی وہ عذاب لے کر رہے ہیں. کہا کدھر؟ کہا وہ لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف. نبی تھے، آپ کا نام ہے ابراہیم، اس کا معنی ہوتا ہے ابن رحیم، رحمت کرنے والا باپ. ابراہیم باپ تھے، رحم آ گیا. اللہ کا عذاب، رحم آ گیا. کہا رہنے دو عذاب. کہا نہیں جی اللہ کا حکم ہے. کہا فرشتوں تو مجھے یہ بتاؤ، علمی گھیرا تنگ کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے. کہا فرشتوں مجھے یہ بتاؤ کہ اگر کسی بستی کے اندر 50 بندے ہوں، 50 ہی اللہ اللہ کرنے والے ہوں، عذاب دو گے؟ کہا نہیں. فرشتوں تو ایک دم سے وہ ایک ایسی سمپل کہانی آپ نے چھیڑی. کہا اچھا اگر 50 نہ ہو بلکہ 45 ہوں تو پھر عذاب دو گے؟ کہا نہیں نہیں، اللہ کا نام لینے والے ہیں تو عذاب کیوں دیں گے؟ کرتے 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 کہا اچھا اگر کسی بستی میں 5 اللہ کا نام لینے والے ہوں تو عذاب دو گے؟ کہا نہیں. کہا اچھا اگر 1 ہو تو پھر؟ کہنے لگے کہ اگر 1 بھی اللہ کا نام لینے والا ہوا تو ہم عذاب نہیں دیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا جس بستی میں جا رہے ہو وہاں ایک حضرت لوط تو ہے نا اللہ کا نام لینے والا ہے، جاؤ واپس. اللہ پاک نے کہا کہ یجادلنا فی قوم لوط، حکم ہمارا تھا، دیکھو ہمارے ساتھ جھگڑ رہے ہیں ہمارے دوست. یہ مقام خلت ہے. مقام محبت کیا ہے؟ بھلے محبت کا جھگڑا لیکن ہوا تو صحیح نا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ محبوب پیارے آپ کا مقام مقام خلت سے کچھ اوپر ہے. وہ کیا ہے؟ مقام محبت ہے، مقام محبوبیت ہے. اس کا مقام کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نگاہوں میں آنسو. کوئی جھگڑا نہیں، کوئی گل نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بحث نہیں، آنسو. مولا کائنات کا جبریل پتہ کر کے ہو کیا ہوا؟ حالانکہ اللہ کو پتہ ہے کہ کیا ہوا. جاؤ پتہ کر کے ہو کیا ہوا. پتہ کیا حضور کیا ہوا؟ کہا امت کا خیال آ رہا ہے. کہا امت کا خیال آ رہا ہے اس لیے رو رہا ہوں. اللہ رب العالمین نے کہا جاؤ پھر واپس جاؤ، اس کو بس رونا بس کر دیں، بس کر دیں رونا. رات کو آپ نے حضور کی وجاہت پر گفتگو سنی مجھ سے، اس میں یہ جملہ حدیث کا آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ السلام کو یہ جملہ بتا دیا، فرما دیا اچھا بتاؤ ہم آپ کی امت کے بارے میں کیا کریں، بتاؤ جو آپ کہو گے وہی کر دیں گے. یہ حدیث کا ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں کہا، بتاؤ کیا کریں آپ کی امت کے بارے میں. تو یہ ہے مقام. بات ادھر بھی عذاب ٹالنے کی تھی، بات ادھر بھی دوزخ روکنے کی ہے، لیکن ادھر اللہ پاک نے کہا کہ انہیں کہنا پڑ رہا ہے بار 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 جھگڑا کر رہا ہے ہمارا دوست ہمارے ساتھ. اور مقام محبت یہ ہے کہ جھگڑا نہیں، بحث نہیں، گفتگو نہیں، بس نگاہوں میں آنسو تیر گیا. رب کائنات کا ہوا کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ امت کا خیال آ رہا ہے. کہ بس ٹھیک ہے اب رونا چھوڑ دے، رونا چھوڑ دے، بس رونا چھوڑ دے، جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی ہم کر دیں گے. اور اس پر مہر لگا دی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ہم آپ کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ آپ نے جملے کا آخری لفظ نہیں غور کیا، غور نہیں کیا، آج تک نہیں کیا. ابھی غور کرواتا ہوں آپ کو. سوال یہ تھا امت ساری بخش دے، جواب یہ تھا بخش دی. ایسا کہا ہی نہیں، ایسا کہا ہی نہیں. سوال یہ تھا امت کا خیال، جواب یہ بنتا تھا قد غفرت لك امتك كلها، میں نے ساری امت بخش دی. یہ جواب دیا ہی نہیں. نتیجہ حالانکہ یہی ہے لیکن جواب یہ نہیں دیا، جواب یہ نہیں دیا. جو مقصد بنایا گیا تھا اسے جواب نہیں بنایا گیا. مقصد یہ تھا امت بخش دے، نتیجہ یہ دیا کہ بخش دی، لیکن جوابی کاروائی میں یہ نہیں کہا کہ بخش دی، کہا ترضا، راضی ہو جا. سب سبحان اللہ. مقام محبت، راضی ہو جاؤ گے. گویا امت کو بخشنا یہ آپ کا مقصود ہے اور آپ کو خوش دیکھنا یہ ہماری چاہت ہے. آپ راضی رہو، راضی رہن پیارے. تو میں خلت سے کہیں آگے بڑھ گیا، لیکن وہ جس بحث کے بارے میں نے کہا تھا کہ بڑی مشکل ترین بحث ہے وہ آئی نہیں، ہم وہاں پہنچ نہیں سکے. اشارہ کر دیتا ہوں تاکہ آئندہ آپ کی حاضری ضروری ہو جائے. بحث یہ ہے، چھیڑنے لگا ہوں، بیان نہیں کرنے لگا، بیان اگلی نشست میں ہوگی. کہا بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی، یہاں نانامین کا لیا، نانامین کا لیا. آگے جا کر کہا کلم اللہ، بتانا تھا وہ کون کون ہے. نام نہ لیا، کہا باتیں ہوئی تھی کسی سے، نام نہ لیا. آگے گئے تو نام بھی لے لیا. ایک کو متعین کیا نام لے کر عیسیٰ، اور ایک کو متعین کیا کمال بیان کر کے. اور جہاں معاملہ اپنے محبوب کا تھا، نہ وہاں ان کا کوئی نام لیا اور نہ ان کا یہاں کوئی کمال بیان کیا. یہ فرق، یہ تنوع، یہ الفاظ کی اونچ نیچ، کسی کا نام لے کر کہا یہ ہے، کسی کا
کوئی کمال بیان کر کے کہا یہ ہیں، اور اپنے محبوب کا نام لیا اور اس آیت میں نہ ہی ان کا کوئی کمال بیان کیا. یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ ابحاث ہیں جو کہ مشکل ابحاث ہیں. انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں ہم سیکھنے کا اہتمام کریں گے.